السلام علیکم جی، میں ہوں عمار مہدی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مسٹر ولاگر۔ تو رات ہم تقریباً 8-9 بجے کے قریب اپنے ہوٹل میں کربلا میں الحمدللہ پہنچ چکے تھے۔ آپ کا بھائی الحمدللہ اس سرزمین پر پہنچ چکا ہے جہاں پر میرے نبی کی اعلیٰ کرنا اپنا سب کچھ لٹا کر چلی گئی ہے۔ سب ذبح ہو گئے صرف اور صرف نانے کا دین بچانے کی خاطر، اپنے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین بچانے کی خاطر میرے مولا کا سارا کنبہ قربان ہو گیا، سارا کا سارا کنبہ شہید ہو گیا اس کربلا کی زمین پر آ کر۔ اور یقین جانے جو یہاں پر ظلم ہوا ہے نا، دیکھ کر ایسے محسوس ہوتا ہے نا، اندر سے بندہ رو پڑتا ہے۔ آنکھوں میں بالکل آنسو نہ بھی آئے نا، آنکھوں سے آنسو نہ بھی جھلکے، لیکن اندر سے جو دکھ اور غم محسوس ہوتا ہے نا اس زمین پر آ کر، یقین جانے میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ ابھی رات ہم پہنچے تھے، رات ہی رات ہم نے غسل کیا الحمدللہ، کپڑے وغیرہ چینج کیے تھے کیونکہ سفر اتنا کافی زیادہ کر کے آئے تھے۔ 15 سے 17-18 گھنٹے کا سفر کر کے آئے تھے۔ قم سے لے کر مہران بارڈر تک ہم تقریباً 12-13 گھنٹے میں پہنچ گئے تھے۔ رات کو ہم تقریباً 2-3 بجے قم یہاں پر مہران کے بارڈر پر پہنچے تھے، اور تقریباً وہاں سے مہران بارڈر سے ہم دن کے 12 بجے نکلے تھے۔ اتنا سست تھے نا وہ، کوئی پتہ نہیں کیا کر رہے تھے، ایک پاسپورٹ پہ 10-10 15-15 منٹ لگا دیتے تھے، اتنا سسٹم ان کا سلو تھا۔ خیر آگے سفر تھا تقریباً 6 سے 7 گھنٹے کا مہران بارڈر سے کربلا تک۔ آپ کا بھائی الحمدللہ خیر خیریت سے پہنچ چکا ہے، اور آپ کا بھائی کے ساتھ ساتھ پورا قافلہ الحمدللہ بالکل خیر خیریت سے کربلا کی سرزمین پر پہنچ چکا ہے۔ رات میں حرم پاک میں گیا تھا، زیارت بھی کی تھی، کیونکہ میں نے اپنا نیم بنایا ہوا ہے، میں جہاں پر بھی جاتا ہوں سب سے پہلے جا کر خود زیارت کرتا ہوں پورے حرم پاک کی، اس کے بعد آپ کو زیارت کراتا ہوں، آپ کو ثواب کی نیت سے، صرف اور صرف ثواب کی نیت سے آپ کے لیے جا کے ولاگنگ کرتا ہوں، شوٹنگ کرتا ہوں، اور آپ کو سب کچھ بتاتا اور دکھاتا ہوں۔ یہیں پر ہوٹل کی بیسمنٹ کے اندر ہی یہ دیکھیں، یہ سارا اس سائڈ پہ وہ کونے کے اندر کچن ہے پڑا جہاں پر کھانا وغیرہ بنتا ہے۔ وہاں پر تو خیر قم اور مشہد میں ہمارے کمرے کے اندر ہی ایسے کچن بنا ہوا ہوتا تھا، ساتھ میں چولہا بھی ہوتا تھا جہاں پر بندہ خود چائے وغیرہ بنا سکتا تھا۔ کھانا نہیں بنانے دیتے تھے لیکن چائے بندہ بنا سکتا تھا۔ یہاں پر بس ایک ہی بیسمنٹ کے اندر بڑا کچن ہے جہاں پر تمام قافلے کے ایک ممبر آ کر کھانا بناتا ہے پورے قافلے کے لیے، اور سارے یہیں پر آ کر بیٹھ کر ایک ساتھ کھاتے ہیں۔ پھر کھانا وغیرہ بھی ہم نے کھا لیا، بالکل فری ہو چکے ہیں۔ 9 بجے 9:30 بجے کا ٹائم ہو رہا ہے، 10 بجے ہم نے یہاں سے ہوٹل سے نکلنا ہے حرم پاک کے لیے۔ ابھی سالار مجھے آواز دے کر گیا ہے، سارے اوپر چلے گئے، میں بھی اوپر چلتا ہوں اور انشاءاللہ آپ کو چل کر حرم پاک کی زیارت کراتا ہوں۔ یہاں سے دیکھیں ماشاءاللہ یہ سامنے جو آپ کو روضہ پاک نظر آ رہا ہے، یہ مولا عباس علیہ السلام کا روضہ پاک ہے۔ یہ ہمارا ہوٹل ہے پڑا، اور اس ہوٹل کے بالکل سامنے یہ دیکھیں تقریباً 1 سے 2 منٹ لگتے ہیں، 1 سے 2 منٹ بھی میں کہہ رہا ہوں، بہت کم فاصلہ ہے۔ یہ سامنے مولا کا حرم ہے پڑا، اس کے سامنے بالکل بین الحرمین، اور بین الحرمین کے بالکل سامنے ہی مولا امام حسین علیہ السلام کا حرم پاک ہے۔ یہ ہمارا سارا قافلہ یہاں پر الحمدللہ ماشاءاللہ سے اکٹھا ہو رہا ہے۔ یہاں پر یہ سامنے مولا کا حرم ہے، ابھی ہم سالار کے ساتھ جا رہے ہیں۔ رات تو خیر ہم گئے تھے، رات میں گیا تھا کہ رات ہم پہنچے تھے تقریباً ہم یہاں پہ 8 سے 9 بجے ہم ہوٹل میں پہنچ گئے تھے۔ کھانا وغیرہ کھانا، ادھر ادھر غسل کرنا، نہانے دھونے کے بعد ہم مولا کے حرم میں تقریباً 10 ساڑھے 10 بجے گئے تھے، اور واپس ہم آ گئے تھے۔ رات ہم نے ساری زیارت کر لی تھی۔ اب ہمارا پورا قافلہ، کیونکہ رات بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے، کچھ لوگ سو بھی گئے تھے، کچھ گئے تھے کچھ سو گئے تھے، اسی وجہ سے ابھی سارا قافلہ ہمارا تیار ہو گیا بالکل۔ اب سب ساتھ جائیں گے مولا کے حرم میں، انشاءاللہ جا کر حاضری دیں گے اور زیارت کریں گے، اور آپ کو بھی انشاءاللہ میں چل کر زیارت کراؤں گا مولا کے حرم کی۔ رات کیونکہ آلموسٹ تقریباً بندوں نے جا کر مولا کے حرم پاک کی زیارت کر لی تھی، تو اس وجہ سے ہمارا سالار ہمیں آج کربلا کے اطراف میں جو زیارت ہیں ان مقامات کی زیارت کرانے کے لیے لے جا رہا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ کربلا اب آباد ہو چکی ہے، اور کربلا میں جو ظلم و ستم تھا وہ بالکل ختم ہو چکا ہے، لیکن میں اس بات کو بالکل بھی نہیں مانتا، کیونکہ آگے اب اس ولاگ میں جو آپ مناظر دیکھیں گے وہ دیکھ کر آپ بھی یہی کہیں گے جو میں ابھی کہہ رہا ہوں، کیونکہ کچھ مقامات ایسے ہیں جن پر آج لوگوں نے، عراقی لوگوں نے خود اپنے مکان بنا لیے ہیں اور دکانیں بنا لی ہیں، درمیان میں بازار بنا لیے، اپنے سیر و تفریح کے مقامات بنا لیے ہیں۔ اس سرزمین پر لوگ بالکل قابض ہو چکے ہیں اور اپنے اپنے گھر اور دکانیں بنا کر بیٹھے ہیں۔ یہ سرزمین کربلا کی سرزمین آج بھی ان عراقی لوگوں کی ملکیت نہیں ہے، بلکہ شہزادہ علی اکبر کی ملکیت ہے۔ آج بھی یہ کربلا کی ساری زمین انہی کے نام پر ہے اور انہی کی ملکیت ہے۔ یہ صرف اور صرف عراقی صدر صدام حسین کی وجہ سے ہوا ہے، اسی نے آ کر لوگوں کو قبضے دے دیے تھے اور اس جگہ پر مکان اور دکانیں بنانے کی اجازت دے دی تھی۔ 1951 میں، اسی پچھلے 1951 میں صدام
صدام حسین نے مولا حسین علیہ السلام کے روضے پر حملے بھی کروائے تھے، جس کی زد میں آ کر زائرین بھی بہت سارے شہید ہوئے تھے اور مولا حسین علیہ السلام کے حرم پاک کو بھی کافی سارا نقصان ہوا تھا۔ یہ باتیں سننے سے پہلے آپ بھی صدام حسین کے حتمی ہوں گے، اس کو مانتے ہوں گے، لیکن جب میں نے یہ چیزیں سنی اور یہ باتیں سنی، آج بھی وہ نشانات موجود ہیں حرم پاک کے اندر۔ انشاءاللہ میں آپ کو آگے ولاگ میں دکھاؤں گا بھی صحیح، اگلے آنے والے ولاگز میں صدام حسین نے حرم پاک پر جو حملہ کروایا تھا اس کے چند نشانات آج بھی عبرت کے لیے، صرف اور صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، ان کو اجاگر کرنے کے لیے آج بھی حرم پاک میں موجود ہیں پڑے۔ سب سے پہلے ہمارا قافلہ اس مقام پر پہنچتا ہے جہاں مولا غازی عباس علیہ السلام کا دایاں بازو قلم ہوا تھا، اور آپ یہ سامنے مقامات دیکھ بھی رہے ہیں جہاں پر مولا غازی عباس علیہ السلام کا بازو قلم ہوا تھا، اور ارد گرد بھی آپ دیکھ لیں یہاں پر یہ بازار بن چکا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو ولاگ کے سٹارٹ میں بتایا تھا، یہاں پر یہ سارا بازار ہے پڑا جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس مقام کے ارد گرد سارا بازار ہے، اور بازار کے مڈ میں ہی یہ مقام موجود ہے جو کہ صدام حسین کی وجہ سے ہوا، صرف اور صرف صدام حسین کی وجہ سے۔ اس مقام پر مولا غازی عباس علیہ السلام کا بایاں بازو دوسرا بازو قلم ہوا تھا، اور اس مقام سے لے کر اس مقام تک پہنچنے تک ہمیں تقریباً 3 سے 4 منٹ لگے تھے، کیونکہ بازار میں رش تھا اور آنے جانے کے لیے بہت زیادہ ہرڈل ہو رہی تھی، مشکلات پیش آ رہی تھی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر آ کر ابو الحارث نامی شیر، ایک جانور نے آ کر بی بی فضہ سلام اللہ علیہ کی مدد کی تھی اور آ کر مولا حسین علیہ السلام کے جسم کی حفاظت کی تھی۔ اب اس کے بھی ساتھ آپ دیکھیں روضہ کے بالکل اوپر یہ عمارت بنی ہوئی ہے، کسی کا گھر بنا ہوا ہے۔ یہ بالکل ساتھ میں لیفٹ سائڈ پر آپ جو دیکھ رہے ہیں یہاں پر شاید نماز پڑھنے کی جگہ تھی، اور اوپر ایک عمارت بنی ہوئی تھی، رہنے کا گھر تھا۔ یہ سامنے آپ جو مقام دیکھ رہے ہیں، اس مقام پر سادات کے خیمے لگے ہوئے تھے، کربلا کی سرزمین میں اسی مقام پر سادات کے خیمے لگے ہوئے تھے۔ یہ سب سے پہلے مولا غازی عباس علیہ السلام کا خیمہ تھا جو کہ سب سے پہلے تھا۔ یہ جو سب لائٹ آپ کو نظر آ رہی ہے، اس مقام پر سادات کے محمل رکھے جاتے تھے۔ دوسرے نمبر پر مولا امام حسین علیہ السلام کا خیمہ ہوتا تھا، اور اس کے بعد پھر بی بی زینب کبریٰ کے خیمہ کے بالکل پیچھے ہی چوتھے نمبر پر امام زین العابدین امام سجاد علیہ السلام کا خیمہ ہوتا تھا۔ پھر اس کے بعد اس مقام پر جناب علی قاسم کا خیمہ ہوا کرتا تھا۔ اس مقام کو طلعہ زینبیہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر مولا حسین علیہ السلام زمین کو فرماتے تھے کہ اے زمین نیچے ہو جا، میری بہن مجھے جو شہید ہوتا نہ دیکھے، اور بی بی فرماتی تھی کہ اے زمین نیچے ہو جا، مجھے اپنے بھائی کا سجدہ دیکھنا ہے۔ یہاں پر آ کر ظافر جن نے مولا امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کی تھی اور مدد کرنے کو کہا تھا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے انکار کر دیا تھا۔ یہ مقام علی اصغر ہے جو کہ ایک دکان کے ساتھ ہے۔ پیچھے آپ دیکھ رہے ہوں گے ایک شخص آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ اس کے ساتھ دکان ہے پڑی، اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر جناب علی اصغر کو تیر لگا تھا، اور تیر لگنے کے بعد شہزادہ علی اصغر 6 ماہ کے تھے اور وہیں پر شہید ہو گئے تھے۔ یہ مقام علی اکبر ہے جہاں پر شہزادہ علی اکبر شہید ہوئے تھے۔ مسجد امام زمانہ کے اندر یہ کچھ تصاویر لگی ہوئی ہیں جو کہ نہر القمہ کی تصاویر ہیں، اور یہ صرف اور صرف اس وجہ سے لگائی گئی ہیں کہ ہم دیکھ سکیں کہ پہلے نہر القمہ کیسی ہوتی تھی اور اس کا نقشہ کیسے ہوا کرتا تھا۔ یہ ہے وہ نہر القمہ جو کہ نہر فرات سے آ رہی ہے۔ نہر فرات تھوڑا سا دور ہے، یہ نہر ہے بڑی جو کہ نہر فرات سے بہہ کر آتی ہے، اور اسی مقام پر یہ سامنے جو آپ علم پاک لگا ہوا دیکھ رہے ہیں، اسی مقام پر آ کر مولا غازی عباس علیہ السلام نے مشق میں پانی بھرا تھا۔ مشق میں تیر لگنے کے باعث پانی سارا بہہ گیا تھا اور خیموں تک نہیں پہنچ سکا تھا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر مولا امام جعفر صادق علیہ السلام آ کر قیام کرتے تھے۔ جب بھی کربلا میں آتے تھے تو یہیں پر آ کر رکتے تھے، ان کا کھانا پینا سب کچھ عبادت یہیں پر ہوتی تھی۔ یہ ایسا سمجھ لیں کہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا گھر ہے۔ اس مقام کے اوپر بھی آپ دیکھیں کہ کچھ گھر بنا ہوا ہے، گھر ٹائپ بنا ہوا ہے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر آخری بار امام حسین علیہ السلام نے عمر ابن سعد سے ملاقات کی تھی۔ اس مقام سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو قید کر کے لے جایا گیا تھا، اور اس مقام کے ارد گرد بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گلیاں ہیں پڑی، گھر بن چکے ہیں۔ 10 بجے ہم ہوٹل سے نکلے تھے اور تقریباً اب 5-6 گھنٹے لگانے کے بعد ٹائم ہو رہا تھا 3-3:30 بجے کا ٹائم ہو رہا تھا، اور راستے میں ہمیں یہ ایک ہوٹل مل گیا جہاں پر پاکستانی روٹی مل رہی تھی تنور والی، تو ہم نے کھانے کے لیے یہی پاکستانی روٹی لے لی۔ اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھنا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔